اعراف میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 8 سورہ اعراف آیت نمبر 54، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے۔ اب اس کے بعد جو آیت ہے ثم استوى علی العرش، اس آیت کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے سنیے۔ یہاں پر بھی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان 6 دن میں بنائے، سب کا یہی ترجمہ ہے، لیکن اب ان حضرات نے کیا ترجمہ کیا پھر سنیے۔ ثم استوى علی العرش، اللہ نے 6 دن میں زمین و آسمان بنائے۔ محمود الحسن صاحب کہتے ہیں پھر قرار پکڑا عرش پر، یعنی پہلے ہل کر ڈل رہا تھا، پھر عرش بنایا، اس پہ جا کے قرار پکڑ دیا، یعنی انہوں نے اللہ کا بیٹھنا تسلیم کیا۔ تھانوی صاحب کہتے ہیں پھر عرش پر قائم ہوا۔ قائم ہونا کسے ہم کہتے ہیں؟ گڑھا کھود دیا، گڈھا کھود دیا اور ایک ڈنڈا اور کھمبا گاڑ دیجیے، ہم کہتے ہیں اس کو ہم نے قائم کر دیا، یعنی عرش میں جا کے قائم ہو گیا اللہ تعالیٰ۔ جالندری صاحب کہتے ہیں پھر عرش پر جا ٹھہرا، مطلب گردش میں تھا، پہلے تو گردش میں تھا، گھوم رہا ہوں گا، چکر کاٹ رہا ہوں، پھر جا کے عرش پہ ٹھہر گیا۔ اس پہ میں نے 5 سوالات کیے اس سی ڈی میں بھی سوال دہرا دوں گا جتنے یاد آ جائے۔ عبد الماجد صاحب کہتے ہیں کہ پھر قائم ہو گیا عرش پر۔ وحید الزما صاحب کہتے ہیں پھر زمین و آسمان بنانے کے بعد تخت پر چڑھا۔ عرش کو انہوں نے تخت بتایا اور اس کو اللہ کو چڑھتے ہوئے بتا دیا۔ یہ اللہ کی ذات کے لائق الفاظ استعمال ہو رہے ہیں ان کے یہاں۔ مودودی صاحب تو بہت زیادہ آگے بڑھ گئے، کہتے پھر تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا۔ سلطنت جیسے ایک بادشاہ، تصور دیکھیں اللہ کے بارے میں ان لوگوں کا، اور یہ توحید کے ٹھیکیدار ہے۔ میں تو کہتا ہوں بیٹا توحید سے پہلے مناظرہ کر لو تم ہم سے، درگاہ اور چادر کے بعد میں مناظرہ کرنا۔ بہت توحید کا ان کو زوم ہے ان لوگوں کو۔ آج کل تو ہم توحید پہ ہی بول رہے ہیں، کیونکہ ابھی سنی لوگ توحید پہ اس لیے نہیں بولتے تھے۔ الحمدللہ ہماری توحید مضبوط ہے، نجات اس کے رسول کی بنا پر ہے۔ اور توحید کیوں مضبوط ہے؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہے بخاری شریف میں، اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں شرک کبھی اب ہوگا ہی نہیں، مجھے شرک کا اندیشہ ہی نہیں ہے۔ یہ منحوس ہے جو لوگوں کو مشرک کہتے پھر رہے ہیں، اور خود جو ہے اتنے بڑے بڑے شرکوں میں گرفتار ہے۔ اللہ کو تخت پہ بٹھا کے بھی یہ معاہد کہلاتے ہیں، ٹھیکیدار بنتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا مودودی صاحب، یعنی تخت ہے ایک سلطنت کا، اللہ اس سلطنت کے تخت پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہاں سے بھی نظام چلا رہا ہے، وہ یہ دنیا دار بادشاہ کا تصور کر رہے ہیں۔ فارغ صاحب نے اس کو اور کھول دیا مودودی صاحب کی اس بات کو جو میں کہہ رہا ہوں۔ کہتے پھر عرش پر یعنی کائنات کی بادشاہی کے تخت پر خود ہی جلوہ فرما ہوا، یعنی خود ہی لفظ آ کے انہوں نے تھوڑا سا سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سب تو یہی لکھتے ہوئے آ رہے ہیں تخت پر بیٹھا، تخت پہ چڑھا، تو کسی کو یہ نہ لگے فرشتے اور رشتے نے دھکا دے کے تو نہیں بٹھا دیا۔ تو انہوں نے کہا نہیں خود ہی بیٹھا، یعنی انہوں نے بہت بڑا تیر مار لیا فارغ صاحب نے۔ انہوں نے ترجمے میں خود لفظ ایک اضافہ کر دیا، گڑبڑ نہیں کرنا، دیکھو ایسا مت سوچنا کہ عرش بنایا پھر فرشتوں کا سہارا لے کے فرشتوں نے چڑھا اڑا دیا ہوگا اس کو، کرے نہیں خود ہی بیٹھا ہوں۔ اور کہاں بیٹھا؟ کائنات کی بادشاہی کے تخت پر، یعنی یہ تخت پر بٹھائے بغیر چین نہیں ہے ان کو۔ فہیم الدین صاحب کہتے ہیں پھر عرش پر قائم ہوا۔ تو سارے جتنے مترجم ہیں اعلیٰ حضرت کے علاوہ سب کیا ترجمہ کر رہے ہیں؟ عرش پر بیٹھا، عرش پر چڑھا، عرش پر قرار پکڑا۔ مگر میں ایک بات آپ کو عرض کر دوں، یہ آیت ہے آیت متشابہات۔ آیت متشابہات وہ آیت ہوتی ہے، پہلے میں اس کو تھوڑا سا سمجھا دوں۔ قرآن میں 4 طرح کی آیتیں ہیں، ایک ہے محکم، ایک آیت ہے محکم، اور ایک ہے متشابہات، اور دوسری ہے ناسخ اور منسوخ۔ یہ 4 قسم کی آیتیں ہیں۔ ناسخ و منسوخ کیا ہے؟ ناسخ و منسوخ وہ آیتیں ہیں کہ جو پہلے ایک آیت نازل ہوئی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ فرما دیا خود ہی۔ پہلے ایک حکم پہ، جیسے مثال کے طور پہ میں ایک مثال دے دیتا ہوں، شراب پیتے تھے اس زمانے میں، تو پہلی ایک آیت آئی کہ شراب مت پیو جس وقت تم نماز کے قریب جا رہے ہو، نماز کے قریب جب مت جاؤ جس وقت تم نشے کی حالت میں ہو۔ مطلب یہ کہا گیا کہ جب نماز پڑھ رہے ہو تو اس وقت شراب میں مت رہا کرو، اس کے بعد پی لیا کرو نماز کے بعد۔ میں نے شراب سے مستقل روکا نہیں گیا، بات کی آیتوں نے شراب کو حرام کر دیا اور کہا تم پر ہمیشہ کے لیے حرام کر دے گی، یہ ام الخبائث ہے۔ تو پہلی آیت منسوخ ہو گئی۔ اب اگر آج کوئی بولے نہیں قرآن میں تو ہے کہ نماز کی حالت میں جب ہو تم نماز کی طرف مت جاؤ جب نشے کی حالت میں ہو، تو مطلب نماز کے علاوہ شراب پی سکتے، پیتے بیٹھے رہتا، آپ کہیں گے بیوقوف ہے کیا؟ بعد میں یہ آیت آئی جس میں روک دیا۔
ایسی بہت ساری آیتیں ہیں کہ جو پہلے تھی بعد میں منسوخ ہو گئی. تو ناسخ و منسوخ دو آیتیں ہوتی ہیں. ناسخ وہ ہے جس کا حکم بھی موجود ہے، جس پر عمل بھی کرنا ہے. اب منسوخ وہ ہے، منسوخ میں پھر دو طرح کی آیتیں ہیں، جن میں ایک وہ ہے کہ جو اٹھا لی گئی قرآن میں موجود ہی نہیں ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو موجود ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرنا ہے. اور دوسرا ایک جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے متشابہات اور محکم. متشابہات وہ آیتیں جس کے معنی اللہ رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس کا ترجمہ بتایا ہی نہیں گیا. اب میں اس کی دلیل دے دیتا ہوں. جیسے الف لام میم، اس کی آیتیں متشابہات ہے، اس کا ترجمہ کسی کو نہیں معلوم. طٰہٰ نہیں معلوم، یاسین نہیں معلوم. تو اس طرح ایسی آیتیں بہت ساری، اور ایک مستقل بھی آیتیں ہیں کہ جس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا وہ متشابہات ہے، یا اگر اس کا ترجمہ کیا جاتا تو اس پر صرف پڑھنے کی حد تک، اور اللہ کا کلام ہے اس پر ایمان لانا ہے ہمیں، لیکن اس کے معنوں میں ہم قید نہیں کریں گے. قید کریں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، اس سے منع کر دیا گیا ہمیں. تو متشابہات وہ آیتیں جس کے معنی نہیں معلوم، اور محکم ہو کہ جس کے معنی بھی معلوم ہے اور سمجھ میں بھی آ رہے ہیں. جیسے واقعی الصلاۃ، قائم کرو نماز، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو. تو یہ سب سمجھ میں بھی آ رہا ہے کہ بھئی نماز بھی پڑھنا ہے، زکوٰۃ بھی دینا ہے. ایسی بہت ساری آیتیں جو سمجھ میں آ رہی ہے. یہ آیت ہے متشابہات. اس کے جب معنی اللہ رسول کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں تو اس کا ترجمہ ہی نہیں کرنا چاہیے. لیکن انہوں نے ترجمہ کیا، اور استوا لفظ جو عربی زبان میں یہاں استعمال ہوا اس کا ترجمہ انہوں نے بیٹھنا، چڑھنا، ٹھہرنا، اترنا کیا. معاذ اللہ. مگر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک بے شمار تفاسیریں تھی. ان کو علم تھا کہ آیت متشابہات کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، ایسا ترجمہ نہیں کہ جو سمجھنے کے لیے دشوار ہو جائے اور لوگوں کی گمراہیت کا سبب بنے. چنانچہ اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ فرمایا؟ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق. قرآن نے یہاں پر استوا لفظ کہا، اعلیٰ حضرت نے استوا کو استوا ہی لکھ دیا، ترجمہ ہی نہیں کیا. یہ ترجمہ کریں گے تو وہ تو معنی غلط ہو جائیں گے معاذ اللہ. اب ایک جماعت ہے جن کا پورا عقیدہ ہے کہ اللہ واقعی عرش پر بیٹھا ہوا ہے، اور یہ جماعت ہے اہل حدیث کی. سب سے پہلا یہ عقیدہ گڑھنے والا ہے ابن تیمیہ. ابن تیمیہ نے عقیدہ گڑھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا ہے معاذ اللہ. اور ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جو اللہ کے عرش پر بیٹھنے کا قائل ہے وہ کافر ہے. اس پر میری ایک مستقل پوری تقریر ہے، انشاءاللہ اسے بھی آئیں گی. میں نے اس میں آخری میں تمام اہل حدیث حضرات سے 5 سوال کیے، اور میں نے دعویٰ کیا ہے کہ جو بھی اہل حدیث حضرات کو اپنے ان پہ تھوڑا سا بھی اعتماد ہو تو ان 5 سوالوں میں میرے جواب دے دیں. پہلا سوال یہ ہے کہ آپ مانتے ہیں اور آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہے. اس پہ کتابیں لکھی ہیں ان لوگوں نے. چنانچہ عبداللہ بن باز مفتی اعظم سعودیہ عربیہ کی ایک فتاوی کی کتاب چھپ چکی ہے، وہ سب CD میں اسکین کر کے ڈالی بھی ہے. تو انہوں نے بھی لکھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا ہے معاذ اللہ. یہ اللہ کے عرش پہ بیٹھنے کا قائل ہے. تو میں نے پہلا سوال اس میں یہ پوچھا ہے ان لوگوں سے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں اللہ بیٹھا، قرار پکڑا، ٹھہر گیا، چڑھ گیا، تو معاذ اللہ کیا اللہ کے جسم کے قائل ہے؟ کیونکہ بیٹھنا، قرار پکڑنا، ٹھہرنا یہ سارے لوازمات جسم کے لیے. تو کیا آپ مانتے ہیں کہ اللہ جسم رکھتا ہے؟ بیٹھنے کے لیے کمر چاہیے. پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ بیٹھا تو پہلے نہیں بیٹھا تھا پھر بیٹھا، تو اس کا مطلب کیا پہلے تھک گیا آسمان و زمین بنا کر اس لیے بیٹھ گیا؟ تو آپ کو یہ بتانا کہ کیا وہ تھکتا بھی ہے. دوسرا یہ کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ثم استوى علی العرش، تو عرش پر اس نے آپ کے نزدیک بیٹھا. تو اب عرش پر جب وہ بیٹھا تو عرش کے برابر ہے یا عرش سے چھوٹا ہے وہ؟ یہ میرا تیسرا سوال ہے. اگر آپ کہیں گے کہ عرش سے چھوٹا ہے تو میں کہوں گا جب عرش اللہ سے بڑھ گیا تو اس کی ذات سے بڑھ گیا تو اللہ میں عیب آ گیا، عیب آیا. اور آپ کہیں گے نہیں عرش چھوٹا ہے اللہ بڑا ہے. تو اگر عرش چھوٹا اور اللہ بڑا ہے تو پھر ایک سوال اس میں یہ بھی ہے کہ کمفرٹیبل بیٹھا ہے کہ نہیں بیٹھا ہے. اسی میں دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ جتنا حصہ اس عرش سے لگا ہے وہی خدائی ہے، اور جو باہر لٹک رہا ہے وہ خدائی میں داخل ہے کہ نہیں. پھر ثم استوى ہے، پھر عرش پر استوا ہوا ہے، عرش پر بیٹھا آپ کے ترجمے کے مطابق. ثم لفظ ہے، ثم کے معنی پھر، یعنی پہلے نہیں تھا بعد میں بیٹھا. تو اب بیٹھا تو اب اترے گا بھی کہ نہیں اترے گا؟ کہ بیٹھا ہی رہیں گا. اور اگر آپ کہیں گے نہیں اترے گا تو عاجز ہو گیا، اور وہ خدا نہیں جو عاجز ہو کمزور ہو. اور اتر جائے تو اس کی ذات میں تغیر آ گیا، وہ خدا نہیں جس کی ذات میں تغیر آئے. تو یہ ایسے سوالات ہیں کہ میرا چیلنج ہے کہ کوئی مائی کا لال اس کو حل نہیں کر سکتا. اور وہ تو اس کے اوپر 2-4 بار مناظرے کے چیلنج بھی جا چکے ہیں. نام بھی بتا دیتا ہوں، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے. عبد المالک دہلوی آیا تھا، ان کا خوب چیخ رہا تھا
میرا لیٹر گیا کہ بھیا اس عنوان پہ مناظرہ ہوں گا، توحید شرک پہ بات کریں گے، تو ان کے نزدیک شرک درگاہ پہ جانا. میں نے کہا بیٹا ہم بھی شرک پر ہی کریں گے، لیکن اللہ کا عرش پہ بیٹھنا یہ شرک ہے، اس پہ بات ہوں گی. تو سمن بکمن امن فام لاجی ہوگی. اس کے بعد ابھی اور ایک صاحب لیٹر لے کے گئے، یہ 3-4 بار لیٹر جا چکے ہیں، لیکن آج تک ان کے کسی مولوی کو توفیق ہی نہیں ہوئی کہ اس عنوان پہ بات کرے. صرف کتابوں میں لکھتے ہیں، بیٹھنے کی توفیق نہیں، کیونکہ معلوم ہے کہ اگر مناظرہ کر لیں گے یہ چیز ریکارڈ ہوں گی، اور ریکارڈ ہوں گی تو قوم میں اتنے رسوا ہوں گے، رسوا ہوں گے، کہیں منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. آخری میں بھی ایک صاحب آئے تھے، مجھے نام بھی نہیں معلوم، وہ جعفر نگر آنند نگر کی مسجد وغیرہ میں تراویح پڑھا رہے تھے. وہ تو خود ہی انہوں نے ہمارے ذیشان بھائی بیٹھے ہوئے ان سے کھجایا انہوں نے زبردستی. وہ میرے پاس آئے، بولے مولانا صاحب بول رہے سمجھ لو سمجھا لو. میں نے کہا ٹھیک ہے نا، ہم بھی تیار ہیں. اب جب ہمارا لیٹر پہنچا یہاں سے تو وہ کہتے صاحب نہیں بولے مناظرہ نہیں کرتے، موبائل پہ ہی سمجھ لو. میں نے کہا موبائل سے بخاری بھیجوں کیا؟ موبائل سے مسلم بھیجوں؟ موبائل پہ کیسے بات ہوں گی بھائی؟ آمنے سامنے بیٹھ کے بات کیجیے، جھگڑا ہو جائے گا. بولے میں نے کہا یار ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آج کل ہم ویڈیو پہ آ جائیں. آپ کے لیے بری خبر ہے، آج کل ہم لوگ ویڈیو پہ آ رہے ہیں. میں نے کہا آپ کے لیے بری خبر ہے، ایک ویڈیو رہے گا کیمرہ، آپ کے 3 آدمی رہیں گے، 2 معاونین رہیں گے آپ کی کتابیں دینے کے لیے، میرے ساتھ 3 آدمی رہیں گے، 2 میرے معاونین رہیں گے، 7واں کوئی ہوگا نہیں 6 کے علاوہ. جو کچھ گفتگو ہوگی کیمرے میں ریکارڈ ہو جائے گی. آپ اپنی کیسٹ قوم کو دے دینا، ہم اپنی کیسٹ قوم میں پھیلا دیں گے، قوم فیصلہ کر لیں گے. کہنے نہیں کیمرے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا یار کیمرہ جائز ہے ناجائز یہ تو ہمارے اختلافی مسئلہ ہے، آپ کیا تو ہے ہی نہیں، آپ کیوں اتنا ڈر رہے؟ تو کیمرے پہ انہوں نے لایا ہم کو مجبور کر کے، ہم آنا نہیں چاہتے تھے، ہمارے علماء منع کرتے تھے، مجبور انہوں نے کیا، مگر اب خود کیمرے سے پناہ مانگ رہے ہیں، اب خود بھاگ رہے ہیں. کیمرہ ان کے لیے وبال جان بنے گا انشاءاللہ، کیونکہ اب ہمارے وہ بھی علماء کیمرے پہ آ رہے ہیں جو صلاحیت رکھتے ہیں. اب جب تک نہیں آ رہے تو جو خود دنگل کھیل رہے تھے، اب جب ہم آنے لگے تو اب یہ چھپتے پھر رہے ہیں، اب آنے کو تیار نہیں. تو آج بھی میں کہہ رہا ہوں یہ ترجمے کے اوپر چاہے تو بات کر لیں، جس عنوان پہ چاہے بات کر لیں، لیکن بات کا ایسے کرتے رفع دین سے کر لو. ابھی میں نے کہا تمہارے مولانا خود لکھتے کہ جو رفع دین نہیں کرتے ان کی بھی نماز صحیح ہے، جو کرتے ان کی بھی صحیح ہے، اس سے کیا بات کرنا؟ بات اس سے کیا کرنا؟ ہم امام ابو حنیفہ 1000 بار بول چکے ہیں، ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، ہمارے امام کے نزدیک رفع دین نہیں ہے، ہم نہیں کرتے. امام شافعی کے نزدیک نہیں ہے، وہ ہے وہ کرتے ہیں، یہ اماموں کا معاملہ ہے. بات عقیدے پہ کرو، مسائل پہ کرتے ہو، رفع دین آمین بالجہر فاتحہ خلف امام، یہ کیا مسئلے ہیں؟ حالانکہ اس پہ بھی بات کر سکتے لیکن عقیدے پہ نہیں آتے. تو بہرحال ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہے. اب بتائیے اللہ جسم سے پاک، وہ جسم و جسمانیات سے پاک، تو بیٹھنے کے لیے جسم چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تو اعلیٰ حضرت واحد وہ شخصیت ہے کہ جو ایسی توحید کی حفاظت یہاں فرماتی ہے. جب دیکھتے ہیں کہ آیت متشابہات ہے تو بے ساختہ جو ترجمہ آپ کے قلم سے آپ کی زبان سے جاری ہوتا ہے، جس کو حضرت مولانا امجد علی تحریر فرماتے ہیں، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، استوا کا ترجمہ ہی نہیں کیا. آئیے ایک